سنو، سوچو سمجھو میں خوش آمدید ہماری سیریز فلسطین اسرائیل تنازع کتابوں کی روشنی میں ہم اس پیچیدہ اور کافی پرانے تنازع کی تاریخ اور اس کی حرکیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اہم کتابوں کے ذریعے۔ آج ہم بات کریں گے آن فلسطین پر۔ یہ نوم چومسکی اور ایلان پاپے کے درمیان ایک آپ کہہ سکتے ہیں فکر انگیز مکالمہ ہے۔ جی، یہ واقعی ایک اہم کتاب ہے۔ اس میں دو بہت بڑے نام ہیں، نوم چومسکی جو امریکی خارجہ پالیسی کے بہت بڑے نقاد ہیں، اور ایلان پاپے جو اسرائیلی مورخ ہیں اور نئی تاریخ نویسی سے وابستہ رہے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ان کے دلائل بتانا نہیں، بلکہ تھوڑا گہرائی میں جانا ہے۔ وہ تاریخ کو کیسے دیکھتے ہیں، ذہنیت پر ان کی کیا رائے ہے، اور سب سے اہم امریکی پالیسی کا کیا اثر رہا ہے۔ بالکل، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی باتیں آج کتنی متعلقہ ہیں اور مستقبل کے لیے ان کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ اس پیچیدہ مسئلے کی کہانیوں، جدوجہد اور جو امیدیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں ان کے بنیادی دلائل سے۔ کتاب کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ جو عام باتیں ہم سنتے ہیں نا اس تنازع کے بارے میں، وہ اکثر پوری تصویر نہیں دکھاتی۔ جی ہاں، پاپے کتاب کے شروع میں ہی کچھ تضادات کی بات کرتے ہیں، مطلب ایسی چیزیں جو سمجھ نہیں آتی، جیسے یہ کہ ایک طرف تو پوری دنیا میں اسرائیل پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات ہوتی ہے، مذمت ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف مغربی حکومتیں، خاص طور پر امریکہ، اس کی حمایت کیوں کرتا رہتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ تو ہے تضاد۔ اور دوسرا وہ اسرائیلی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ باہر سے اتنی تنقید کے باوجود وہاں کے لوگ عمومی طور پر اپنی حکومت کے کاموں کو ٹھیک کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ خود کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے پاپے ایک خاص زاویہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے صرف دو قوموں کا جھگڑا سمجھنا کافی نہیں ہے۔ جی، پاپے کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے نو آبادیاتی آباد کاری، یعنی سیٹلر کولونیلزم کا نظریہ۔ اچھا، یہ کیا نظریہ ہے؟ باہر سے آنے والے لوگ اس معاملے میں صہیونی تحریک کے تحت آنے والے یہودی آبادکار وہ مقامی آبادی یعنی فلسطینی عربوں کی جگہ لینا چاہتے ہیں، انہیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ روایتی تاریخ سے مختلف ہے جو اسے صرف ایک قومی تصادم کہتی ہے؟ بالکل، پاپے کے مطابق صہیونیت بنیادی طور پر ایک ایسا منصوبہ تھا جس کا مقصد فلسطین کی زرزمین کو ان کے الفاظ میں خالص کرنا تھا۔ اور چومسکی کیا وہ بھی یہی مانتے ہیں؟ چومسکی بھی، اگرچہ وہ شاید یہ اصطلاح اتنی کثرت سے استعمال نہ کریں، لیکن ان کا تجزیہ بھی اسی طرف جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ شروع میں خود صہیونیت کے اندر بھی اس پر بحث تھی کہ کیا ایک خالص یہودی ریاست بنانا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمہوری اصولوں کے خلاف جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسی ریاست جو صرف ایک گروہ کی ہو؟ جی، چومسکی کہتے ہیں کہ ایسی ریاست لازمی طور پر دوسروں کے ساتھ امتیازی سلوک کرے گی، تو ان کی فکر بھی پاپے سے ملتی جلتی ہے۔ پاپے نے اسلاموفوبیا کا بھی ذکر کیا ہے، کیا واقعی اس کا بھی کوئی کردار ہے مغربی حمایت میں؟ پاپے کا خیال ہے کہ مغرب میں خاص طور پر 9/11 کے بعد اسلام کے بارے میں جو خوف پھیلا، اس نے اسرائیل کو مدد دی۔ کیسے؟ اسرائیل نے خود کو جمہوریت کا محافظ اور مغرب کا اتحادی بنا کر پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل خود کو مہذب مغرب اور وحشی مشرق کے بیچ میں دکھاتا ہے۔ تو اسلاموفوبیا سے اس بیانیے کو طاقت ملتی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی نظریاتی بنیاد۔ اب آتے ہیں اس چیز پر جسے امن عمل کہا جاتا ہے۔ کتاب میں اس پر بہت سخت تنقید ہے۔ بہت زیادہ۔ چومسکی اور پاپے دونوں کا موقف ہے کہ یہ نام نہاد امن عمل اصل میں امن لانے کا ذریعہ تھا ہی نہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ ان کے مطابق یہ ایک طرح کا وہ پردہ تھا جس کے پیچھے اسرائیل اپنا کنٹرول بڑھا رہا تھا، اپنی توسیع پسندی جاری رکھے ہوئے تھا، خاص طور پر اوسلو معاہدے کے بعد۔ اوسلو معاہدے تو 1993 میں ہوئے تھے۔ جی، اور اس کے بعد کے 20 سال جنہیں امن کا دور کہا گیا، چومسکی اور پاپے دکھاتے ہیں کہ اسی دور میں مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی، فلسطینی زمین پر قبضہ مضبوط ہوا، علاقے مزید تقسیم ہو گئے۔ تو یہ عمل تھا، امن نہیں؟ ان کے خیال میں یہ عمل قبضے کو مستقل کرنے کا تھا۔ چومسکی خاص طور پر امریکہ کے کردار پر بات کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ کہا کہ وہ ایماندار دلال ہے، لیکن اصل میں وہ ہمیشہ اسرائیل کا حمایتی رہا۔ کوئی مثال؟ وہ بیکر پلان کی بات کرتے ہیں، اوسلو کی شرائط بتاتے ہیں کہ ان میں فلسطینیوں کے بنیادی حقوق جیسے اپنی ریاست کا حق، پناہ گزینوں کی واپسی، یروشلم کا مسئلہ، ان سب کو یا تو گول کر دیا گیا یا مستقبل پر ٹال دیا گیا۔ اور اسرائیل کو کیا ملا؟ اسرائیل کو سیکیورٹی کا کنٹرول ملا، زمین پر قبضہ جاری رکھنے کی اجازت ملی۔ اور اقوام متحدہ کیا عالمی ادارے کچھ نہیں کر سکے؟ چومسکی بتاتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں تو قراردادیں آتی رہیں، 2 ریاستی حل کی بنیاد پر 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست، جنہیں دنیا کی اکثریت نے مانا بھی ہوگا۔ بالکل بھاری اکثریت نے، لیکن امریکہ نے بار بار ویٹو استعمال کیا، درجنوں بار، اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ تو امریکہ نے نہ صرف 2 ریاستی حل کو روکا بلکہ ایک ایسا امن عمل چلایا جو صرف اسرائیل کے لیے تھا۔ جی، چومسکی کا یہی تجزیہ ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال بھی ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا امن کو روکنے کے لیے؟ ہاں، ایک بہت واضح مثال ہے۔ ایریل شیرون کے کنشیر تھے ڈو ویسیگلاس، ان کا 2004 کا ایک انٹرویو ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے صاف صاف کہا کہ 2005 میں جو غزہ سے اسرائیل نکلا تھا نا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ فلسطینیوں سے مذاکرات کو ہمیشہ کے لیے منجمد کر دیا جائے، ایک اصلی فلسطینی ریاست بننے ہی نہ دی جائے۔ یعنی غزہ سے نکلنا امن کی طرف قدم نہیں تھا؟ ان کے بقول نہیں تھا، بلکہ یہ فلسطینی ریاست کے امکان کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں امریکی صدر کی حمایت مل گئی کہ اب کسی سیاسی حل کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ جی، اچھا، اب ذرا وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں، امریکی پالیسی اور جیو پالیٹکس۔ چومسکی کے مطابق امریکہ کے لیے مشرق وسطی اتنا اہم کیوں ہے؟ ایک لفظ میں، ٹیل۔ چومسکی کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں توانائی کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، اور جس کا ان پر کنٹرول ہو اس کا پوری دنیا پر اثر ہوگا۔ چومسکی اسے اسٹریٹجک طاقت کا حیران کر دینے والا ذریعہ کہتے ہیں، عالمی تاریخ کا سب سے بڑا مادی انعام۔ تو امریکی پالیسی کا مقصد ہمیشہ سے اس خطے پر کنٹرول رکھنا رہا ہے۔ لیکن یہ کنٹرول کیسے؟ کیا وہ براہ راست حکومت کرتے ہیں؟ نہیں، زیادہ تر نہیں۔ چومسکی کہتے ہیں کہ امریکہ نے برطانیہ کے طریقے اپنائے۔ برطانیہ کیا کرتا تھا؟ مقامی حکمرانوں کے ذریعے کنٹرول۔ اچھا، یعنی کٹ پتلی حکومتیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ امریکہ نے بھی یہی کیا، کمزور تابع رہنے والی حکومتوں کو سپورٹ کیا۔ ان کا ایک عرب چہرہ ہوتا تھا، لیکن ڈورے واشنگٹن میں۔ لیکن اگر عوام اپنے حقوق مانگیں، اپنے وسائل پر کنٹرول مانگیں؟ ہاں، یہ ایک مسئلہ تھا۔ چومسکی اسے بنیاد پرست قوم پرستی کا خطرہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ نظریہ کہ ملک کے وسائل پر پہلا حق عوام کا ہے، یہ امریکہ کے لیے خطرہ تھا۔ تو اس سے کیسے نمٹا گیا؟ اس کے لیے امریکہ نے ایک اور حکمت عملی اپنائی، خطے میں مقامی پولیس والے تعینات کیے۔ مقامی پولیس والے؟ یہ کون تھے؟ یہ خطے کی وہ طاقتور غیر عرب ریاستیں تھیں جو امریکہ کے اتحادی تھیں۔ ان کا کام تھا کسی بھی قوم پرستی کی لہر کو دبانا، امریکی مفادات کا تحفظ کرنا۔ کون کون سی ریاستیں؟ سر جنگ کے دوران چومسکی کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر شاہ والا ایران تھا، ترکی تھا اور اسرائیل تھا۔ یہ تینوں غیر عرب تھے اور عرب قوم پرستی کے خلاف تھے۔ اور اسرائیل اس نظام میں کب اہم ہوا؟ تعلقات تو شروع سے تھے، لیکن اسرائیل کو ایک اہم اسٹریٹجک اثاثہ سمجھنا 1958 کے بعد شروع ہوا، جب عراق اور لبنان میں قوم پرست تحریکیں اٹھیں۔ اور 1967 کی جنگ کے بعد؟ 1967 کی جنگ میں اسرائیل کی جیت نے امریکہ کو اس کی فوجی طاقت کا قائل کر دیا، اور پھر جب 1979 میں ایران میں انقلاب آیا تو شاہ تو چلا گیا۔ تو ایران والا پولیس والا ختم ہو گیا؟ جی، اس کے بعد اسرائیل کی اہمیت امریکہ کے لیے اور بھی بڑھ گئی۔ وہ خطے میں امریکی طاقت کا سب سے اہم ستون بن گیا۔ چومسکی نے جنوبی افریقہ سے بھی موازنہ کیا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے نسل پرست جنوبی افریقہ اس لیے قائم رہا کہ اسے مغرب کی حمایت تھی، اسی طرح اسرائیل بھی عالمی تنقید کے باوجود اس لیے قائم ہے کہ اسے امریکہ کی زبردست حمایت حاصل ہے۔ اگر یہ حمایت نہ ہو تو اسے اپنی پالیسیاں بدلنی پڑیں گی۔
تو مطلب یہ تنازع صرف مقامی نہیں بلکہ عالمی طاقت کی سیاست کا حصہ ہے؟ چومسکی کے نزدیک بالکل، اسرائیل اس بڑے کھیل میں ایک اہم مہرہ ہے۔ یہ واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ اچھا، اب حل کی بات کرتے ہیں۔ دو ریاستی حل بمقابلہ ایک ریاستی حل، اس پر کیا بحث ہے کتاب میں؟ چومسکی کیا کہتے ہیں؟ چومسکی وہ حقیقت پسندی پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، دہائیوں سے پوری دنیا میں اقوام متحدہ، یورپی یونین، عرب لیگ سب دو ریاستی حل پر متفق ہیں۔ کون سے دو ریاستی حل؟ یعنی 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست، مشرقی یروشلم دارالحکومت اور اسرائیل کا انخلا۔ چونکہ اس پر عالمی اتفاق رائے ہے، چومسکی کہتے ہیں کہ قلیل مدت میں یہی واحد حقیقت پسندانہ راستہ نظر آتا ہے۔ لیکن کیا وہ اسے بہترین حل مانتے ہیں؟ نہیں، وہ فوراً یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دو ریاستی حل اسرائیل اور امریکہ پیش کرتے ہیں وہ اس عالمی اتفاق رائے سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسا ہے؟ ان کے مطابق امریکی اسرائیلی منصوبہ ایک ایسی فلسطینی ریاست کا ہے جو اصل میں مغربی کنارے میں بٹی ہوئی چھاؤنیاں ہوں گی، الگ تھلگ، جن کا آپس میں رابطہ نہ ہو، جن کی سرحدوں، ہوا، پانی پر اسرائیل کا کنٹرول ہو۔ یعنی نام کی ریاست؟ بالکل۔ چومسکی اس کا موازنہ جنوبی افریقہ کے بنتستان سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے، ذاتی امکانات کو رد نہیں کرتے۔ اور ایلان پاپے، ان کا کیا خیال ہے؟ پاپے اور ان سے پہلے ایڈورڈ سعید بھی وہ دو ریاستی حل کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ کیوں؟ پاپے کہتے ہیں کہ ایک تو زمین پر اب یہ ممکن ہی نہیں رہا، اتنی بستیاں بن گئی ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں کہ دو الگ ریاستیں بن ہی نہیں سکتی، اور دوسرا وہ اسے اخلاقی طور پر بھی غلط سمجھتے ہیں۔ اخلاقی طور پر کیوں؟ کیونکہ ان کے خیال میں یہ نسل پرستی اپارٹھائڈ کو قانونی شکل دینے جیسا ہے۔ یہ فلسطینیوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دے گا یا محدود علاقوں میں قید کر دے گا۔ تو پاپے کیا حل پیش کرتے ہیں؟ پاپے اور سعید جیسے لوگ ایک واحد جمہوری دو قومی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مطلب پورے تاریخی فلسطین پر اسرائیل، مغربی کنارہ، غزہ ایک ہی ریاست ہو، جس میں سب شہری برابر ہوں، یہودی، فلسطینی عرب، مسلمان، عیسائی سب برابر کے سیاسی حقوق کے ساتھ، ایک سیکولر جمہوری ریاست۔ یہ تو بہت مختلف ویژن ہے۔ جی بالکل، ان کے نزدیک حقیقی انصاف اور پائیدار امن اسی سے ممکن ہے۔ اس سلسلے میں BDS تحریک کا بھی ذکر ہے، بائیکاٹ، ڈیویسٹمنٹ، سینکشنز، اس پر کیا رائے ہے ان کی؟ ہاں، اس پر ان میں تھوڑا سا حکمت عملی کا اختلاف ہے۔ BDS ایک عالمی تحریک ہے جو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، معاشی، ثقافتی، تعلیمی بائیکاٹ کے ذریعے۔ پاپے اس کے حامی ہیں؟ جی، پاپے اس کے بڑے حامی ہیں، اسے فلسطینی جدوجہد کا اہم ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور چومسکی بھی دباؤ کے حق میں ہوئے، لیکن وہ BDS کی کچھ حکمت عملیوں، خاص طور پر مکمل تعلیمی بائیکاٹ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے شاید الٹا اثر ہو۔ وہ زیادہ منتخب بائیکاٹ کے حامی ہیں، مثلاً ان کمپنیوں کا جو قبضے سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو مقصد ایک ہے، طریقہ کار پر تھوڑا اختلاف ہے۔ جی، کچھ ایسا ہی ہے۔ آخر میں فلسطینی تجربے اور حقوق کی بات کرتے ہیں۔ چومسکی کہتے ہیں کہ امریکی نظام میں فلسطینی حقوق کی حیثیت منفی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ فلسطینیوں کے مطالبات جیسے اپنی ریاست کا حق، واپسی کا حق، یہ اس نظام کے لیے جو امریکہ اور اسرائیل نے بنایا ہے ایک چیلنج ہے، تو ان حقوق کو ماننا اس نظام میں خلل ڈالنے جیسا ہے۔ اچھا۔ چومسکی مثال دیتے ہیں کہ 1967 کی قرارداد 242 میں فلسطینیوں کا ذکر صرف پناہ گزین کے طور پر تھا، ان کے قومی حقوق کا نہیں۔ جب بعد کی قراردادوں میں قومی حقوق شامل ہوئے تو امریکہ نے ویٹو کر دیا، گویا اس نظام میں ان حقوق کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ اور یہاں ایڈورڈ سعید یاد آتے ہیں، جنہوں نے فلسطینیوں کے تجربے کو بیان کیا۔ نکبہ 1948 کی تباہی۔ جی ہاں، لاکھوں لوگوں کا بے گھر ہونا، نقصان کا احساس، پناہ گزین کیمپوں کی زندگی، نا انصافی کا احساس، یہ سب فلسطینی شناخت کا حصہ ہے۔ سعید کی تحریریں یاد دلاتی ہیں کہ یہ صرف سیاست اور نقشوں کا کھیل نہیں، یہ انسانوں کی کہانیاں ہیں۔ بالکل،
اور یہ اہم ہے کیونکہ بعض اوقات تجزیوں میں یہ انسانی پہلو کھو جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے آن فلسطین پر یہ تنقید بھی کی کہ اس میں براہ راست فلسطینی آوازیں کم ہیں، حالانکہ چومسکی اور پاپے بلا شبہ فلسطینی حقوق کے بہت بڑے حامی ہیں۔ تو آج ہم نے آن فلسطین کے حوالے سے چومسکی اور پاپے کے اہم نکات دیکھے: نوآبادیاتی آبادکاری کا نظریہ، امن عمل پر تنقید، امریکی کردار اور مستقبل کے حل پر ان کی بحث۔ جی، اور ان کا مکالمہ واقعی اس تنازع کی پیچیدگی اور اس کے حل میں جو مشکلات ہیں انہیں واضح کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ طاقت، تاریخ اور عالمی سیاست نے مل کر کیسی صورتحال پیدا کی ہے۔ ان کی فکر ہمیں سطحی باتوں سے ہٹ کر بنیادی وجوہات کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل۔ اور شاید یہ گفتگو سننے والوں کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر چومسکی اور پاپے کا تجزیہ درست ہے کہ موجودہ نظام، خاص طور پر امریکی امن عمل، ناکام ہو چکا ہے اور طاقت کا توازن بھی واضح ہے، تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ کیا بین الاقوامی برادری یا سول سوسائٹی یا خود خطے کے لوگ کوئی ایسی نئی سوچ، کوئی نئی راہ نکال سکتے ہیں جو صرف صورتحال کو قابو میں رکھنے کے بجائے واقعی ایک منصفانہ حل کی طرف لے جائیں؟ ایک ایسا حل جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور دیر پا امن لا سکے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔